اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی نون والقلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ایام اضحیٰ ہیں، اسی مناسبت سے آپ کو تسلیت عرض کرتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ انشاءاللہ ان ایام میں مختلف موضوعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ائمہ علیہم السلام کے درمیان جو شباہات ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ شباہت کیا ہے، کس حوالے سے ہے، آیا صرف سیرت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، ان تمام کو ہم لے کر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ معصوم علیہ السلام کا ایک حدیث ہے جس میں کہتے ہیں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یعنی ہم تمام کے تمام محمد ہیں۔ اور جب تمام کے تمام محمد کہتے ہیں تو ان میں کیا شباہات ہیں، کردار کے حوالے سے کیا ہے، سیرت کے حوالے سے کیا ہے، اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد مہدی شاہ کاظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد شاہ کاظمی صاحب۔ تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے شباہت کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اس کے بعد آپ نے جو ائمہ علیہم السلام ہیں ان میں سے امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی جو شباہت ہیں ان کا انتخاب کیوں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا، اور ان ایام سوگواری کی مناسبت سے تمام عالم اسلام اور آپ کی خدمت میں تعزیت عرض ہے۔ شباہت کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ شباہت پیدا کرنے کے لیے مختلف اراکین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مثلا مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہ جس کے ساتھ آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں، ایک چیز کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں، ایک چیز ہے جس کے ساتھ آپ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ایک مشبہ ہوتی ہے اور ایک مشبہ بہ ہوتی ہے۔ اس میں جو آج کا موضوع ہے اس کے اندر ہم یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے اندر بعض شخصیات کے درمیان جو ہے وہ شباہت موجود ہوتی ہے، کہ مثلا ایک صفت جو ایک امام میں ہے وہ دوسرے امام میں بھی اسی طرح ہے۔ چونکہ محرم کے ایام چل رہے ہیں تو اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر مختلف حوالوں سے امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان مختلف شباہتیں موجود ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ نے ان دو اماموں کا انتخاب کیوں کیا باقی ائمہ کی نسبت، تو میں اس کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سے 3 اسباب ہیں۔ سب سے پہلے خود ان دو ائمہ کو ہمارے مکتب تشیع میں بالخصوص اور دین مبین اسلام کے اندر ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ فضائل کے باب میں آپ دیکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کے بارے میں مخالفین کے یہ اقوال ہیں کہ صحیح اسناد کے ساتھ، آج بھی پڑھ رہا تھا امام احمد ابن حنبل کی روایت تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح اسناد کے ساتھ جس قدر امام علی علیہ السلام کے فضائل مروی ہیں اس قدر کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دوسرے حوالے سے مظلومیت کے باب میں سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے طول تاریخ میں جس طرح اس کا مورخین مسلمین غیر مسلمین سب نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے، اور کوئی شخصیت ہمیں اس حوالے سے اس قدر نظر نہیں آتی کہ جس کا اس قدر ذکر ہوا ہو۔ بس یہ دونوں شخصیات جو ہے ذکر کے حوالے سے طول تاریخ اسلام میں پیغمبر کے بعد سے لے کر آج تک منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ فضائل کے باب میں، شجاعت کے باب میں، علم کے باب میں امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے، اور مظلومیت، حماسہ اور بصیرت کے باب میں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس کا سبب یہی ہو کہ طول تاریخ میں آپ بنو امیہ کی حکومتیں دیکھیں، بنو عباس کی دیکھیں، یا جتنی بھی تاریخ اسلام میں جو ہے وہ حکومتیں گزری ہیں، ان دونوں نے ان دونوں شخصیات کے ذکر پر پابندی کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ یعنی حتیٰ اگر آپ رسول خدا کی رحلت کے بعد سے دیکھیں تو بھی ممنوع جو تدوین الحدیث کو منع کیا گیا تھا حدیث کا 100 سال تک، اور اس کے بعد جو ہے مسلسل امیر المومنین کے ذکر پہ پابندی، حتیٰ نام تک نہ رکھنے دینا، یہ ساری اس چیز کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں کہ امیر المومنین کی ذات کا تاریخ اسلام اور تاریخ تشیع کے اندر کیا کردار رہا ہے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ذات کو اگر آپ لیتے ہیں تو دیکھ لیں تاریخ کے اندر
طول تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے مختلف جو ہے بہانوں کے ذریعے، ہیلوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ زیارات پہ پابندی لگائی گئی ہے، لوگوں نے جو اپنے جانیں قربان کر کے امام حسین علیہ السلام کی، اور اسی طرح ذکر کی خاطر جن کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں گھر میں ذکر ہو رہا ہے، پورے گھر کو مسمار کر دیا جاتا تھا۔ تو طول تاریخ میں ان دونوں شخصیات کی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک بہت ہی روشن پہلو ہے کہ ان دونوں شخصیات کی مکتب تشیع میں بالخصوص اور دین مبین اسلام میں اندر بالعموم جو ایک حیثیت رہی ہے ذکر کے حوالے سے، وہ باقی ائمہ کی نسبت منفرد ہے۔ اور آخری جو وجہ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے کہ خود ائمہ کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس حوالے سے بھی ایک جو ہے ان میں انفرادیت اس حوالے سے ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما منا الا مسموم او مقتول، کہ ہم ائمہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا یا تلوار کے ذریعے سے اس کو۔ اور یہ دو امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہمارے ائمہ کے اندر ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں روایت ہے، میں آگے مشابہات میں بیان کروں گا، کہ ان دونوں ائمہ کو تلوار کے ذریعے یا ہتھیار و خنجر کے ذریعے مثلا شہید کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہ جو ہتھیار استعمال کیا گیا ہے ان کے قتل میں اور ان کو شہید کرنے میں وہ بھی مسموم تھا۔ لہذا یہ ایسے امتیازات ہیں ان دونوں شخصیات کے کہ جن کو میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے۔ اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ آپ یہ دیکھیں کہ طول تاریخ میں اگر ان دونوں شخصیات کا آپ ذکر مکتب تشیع سے نکال دیں تو پھر آپ دیکھیں اس کے بعد مکتب تشیع میں کیا کچھ بچتا ہے۔ تو ان تین اسباب کی خاطر میں نے ان دو اماموں کے درمیان شباہت کے جتنی بھی مشابہ چیزیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا، اور جس طرح سے آپ نے جو شباہتیں بیان کی کہ اذکار کے حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام اگر مثلا جو شجاعت کے حوالے سے، مولا حسین جو ہے محاسبے کے حوالے سے اور بصیرت کے حوالے سے، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عظمت کے باب میں ان دو ہستیوں کی کیا شباہتیں ہیں؟ ہاں، جس طرح آپ نے سوال کیا عظمت کے باب میں، کہ عظمت کے باب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام حسین اور امام علی علیہ السلام کی عظمت، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بارگاہ خداوندی بھی کس قدر ہے، کہ پروردگار کے جو ہمارے ہاں روایات پہنچی ہیں یا جو ہم تک پہنچی ہے، اس میں آیا ہمیں اس طرح کی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ مثلا ان دونوں اماموں کے درمیان جو ہے وہ شباہت ہیں۔ تو اس حوالے سے چند ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، جن میں سے شباہتوں میں سے ہے کہ مثلا خود آپ معراج کے واقعہ میں دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ کافی ساری روایات موجود ہیں کہ جب پیغمبر معراج پر گئے تو وہاں پر جو ملائکہ تھے وہ آپ سے مولا امیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو پیغمبر نے ہمیں بتانے کے لیے یہ کہا کہ کیا آپ لوگ کہ کیا آپ علی علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تو ان کی طرف سے جواب تھا کہ ہم لوگ جو ہے امیر المومنین کی زمین والوں کی نسبت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اسی طرح اسی معراج کی حدیث میں ہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ معراج پر جب میں گیا تو میں نے عرش الہی کے نیچے اس حدیث کو لکھا ہوا دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ پس اس عالم کے اندر امام علی اور امام حسین علیہ السلام، ان کی عظمت جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں، اس کی مقرب مخلوقات کی بارگاہ میں ان کی ایک منفرد اہمیت ہے اور ان کی ایک منفرد خصوصی حیثیت حاصل ہے وہاں پروردگار کی بارگاہ میں۔ دوسرا، جب ہم سنت پیغمبر کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پیغمبر کی بھی احادیث کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہ پیغمبر اسلام کا بھی امیر المومنین کی شان میں فرما رہے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کبھی فرما رہے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کبھی فرما رہے ہیں یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ اس طرح کی مختلف احادیث ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر ہمیں یہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ امیر المومنین کے فضائل، ان کی عظمت، یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں پیغمبر اپنی زندگی کے مختلف واقعات میں اور مختلف مواقع پر۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو اگر دیکھا جائے پیغمبر کے بیانات میں تو ولادت سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو جناب جبریل آ کر پیغمبر کو جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور پیغمبر کا گریہ کرنا، اس کے علاوہ مختلف مواقع پر کبھی فرمانا کہ حسین منی و انا من حسین، کبھی فرمانا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کبھی جو ہے وہ فرمانا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔
تو یہ مختلف احادیث جو ہیں پیغمبر کی ذات سے مروی جو ہیں امیر المومنین کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یہ کافی تواتر کے ساتھ جو ہے وہ مروی ہیں، اور تمام شیعہ سنی کے ہاں یہ چیزیں مروی ہیں، اور یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں، اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ان دونوں شخصیات کی اہمیت جو ہے وہ پیغمبر اور خدا کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ پھر عظمت کے باب میں دوسری طرف اگر ہم خود اس چیز کو دیکھیں انہی حدیث کی، تو جہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ذکر علی یعنی عبادہ، پیغمبر کی جو حدیث ہے کہ ذکر علی یعنی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا خدا نے ذمہ لیا مثلا قیامت۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو حدیث قدسی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور مقابلے میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہی حدیث جو ہے سفینۃ النجات، کہ حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اس کے بعد ہاں انہی احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ایمان و نفاق کا معیار علی ابن ابی طالب ہیں، اور ہدایت و ضلال کا معیار جو ہے وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی ذات ہیں۔ لہذا یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان مقامات تک ان چیزوں کو درک کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو ولایت علی ابن ابی طالب جس طرح ولایت خدا ہے قرآن کے بیان کے مطابق، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اسی طرح احب اللہ من احب حسین، جس طرح علی امیر المومنین کی ولایت جو ہے وہ خدا کی ولایت ہے، اسی طرح امام حسین کی محبت جو ہے وہ خدا کی محبت ہے حقیقت میں۔ تو یہ مختلف اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ عظمت کے باب میں، چاہے خدا کی بارگاہ میں ہو، چاہے پیغمبر کی سیرت میں ہو، مختلف مواقع پر یہ چیزیں بیان کرتی برابر نظر آتی ہیں کہ جہاں پر امیر المومنین کے فضائل اور ان کے عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہیں پر امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور ان کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہترین انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے عظمت کے حوالے سے بیان کیا۔ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ بصیرت حماسہ، اور یہاں پر آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اقوال جو حدیثیں ہیں ان کو لائے، اور کس طرح سے جو شباہتیں تھیں ان کو آپ نے بیان کیا۔ اب سوال یہاں پر تھوڑا سا سیاست کے حوالے سے ہم کرتے ہیں کہ آپ سیاست کے حوالے سے ان دو شخصیات جو ہیں ان کی جو مشابہات ہے اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مختصراً ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے کہ ان دونوں شخصیات نے سیاست کے باب میں امت اسلامیہ کے لیے کیا نقوش چھوڑے ہیں۔ کہ امیر المومنین کی ذات کو دیکھا جائے، واقعاً اس اہم مسئلے کے اندر بھی ایک اہم شباہت یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیات امت کے وظائف، ایک ظالم اور طاغی کے درمیان مقابلے میں کیا ہونے چاہیے وہ بھی بیان کر رہی ہیں، اور اسی طرح ایک عادل حکمران کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے اسلامی حکومت کے درمیان، تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک عادل حکمران کی کیا پالیسی ہونی چاہیے اور کیا ان کی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ یہ اس حوالے سے بالکل ہمیں واضح انداز میں بیان کرتی ان دونوں معصومین کی سیرت نظر آتی ہے کہ امیر المومنین جب مسند خلافت پر آتے ہیں تو ان کے اپنے قریبی دوستان مشورہ دیتے ہیں کہ امیر شام کو کچھ عرصہ کے لیے آپ جو ہے وہ اس پہ رہنے دیں، اور جب آپ کی حکومت جو ہے وہ مستحکم ہو جائے تو پھر اس کو، لیکن امیر المومنین کی ذات کے جو عدل الہی کا مظہر ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو گوارا نہیں کرتے کہ میری حکومت کے اندر جو ہے وہ کوئی فاسق یا اس طرح کا جو ہے شخصیت جو ہے وہ گورنر ہو، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے سیاست کے اندر یہ ایک عظیم اصول چھوڑ کے گئے ہیں۔ پھر تقریباً 4 سال کے عرصہ میں امیر المومنین کی جو ہے وہ وقت خلافت جو ہے اس کے اندر جو مسلسل جنگوں کا ہونا، وہ امیر المومنین کی اس اعلیٰ سیاست کی عکاسی کرتا ہے کہ مولا کی حکومت جو تھی یا مولا کی جو سیاست یا جو طریقہ کار تھا وہ لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، اس لیے مختلف رنگوں کے ساتھ مختلف جو ہے وہ جہاد کے ساتھ مولا کے خلاف مختلف لوگ میدان میں آتے رہے تو مولا نے جو ہے ایک مسلمان حکمران کے ہوتے ہوئے اپنے مخالفین اور باغیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس باب میں امت اسلامیہ کو تا قیام قیامت جو ہے اپنے بہترین سیاست کے اصول بیان کیے ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک طرف الہی نمائندہ موجود ہو سرزمین خدا پر، اور دوسری طرف سے زبردستی ایک شخص جو ہے وہ امت پر مسلط کر دیا جائے، تو اس کے مقابلے میں ایک الہی نمائندے کا کیا وظیفہ ہے کہ وہ امت کو جھنجھوڑے، امت کو بیدار کرے، اس کے خلاف قیام کی ترغیب دے، اس کے خلاف اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اس یزید جیسا شخص جو ہے وہ مسند خلافت پر بیٹھ جائے تو پھر اسلام پہ جو ہے وہ سلام کہہ دینا چاہیے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام
کے درمیان ایسی مشابہ چیزیں ہیں کہ جو واضح بیان کر رہی ہیں کہ اگر خلیفہ فاسق ہو تو اس کے مقابلے میں امت اور الہی نمائندوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر خلیفہ عادل موجود ہو اور اس کے خلاف جو ہے وہ امت جو ہے وہ فتنے کھڑے کرے یا اس کے خلاف بغاوت کرے تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو سیاست کے باب میں یہ دونوں عظیم باپ بیٹے ہیں ہمارے لیے بالخصوص اور دین اسلام کے لیے بالعموم ایک مکمل طور پر ہمارے لیے درس چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم ان کے اصول کو اپنا کر اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکمرانوں میں ہو چاہے وہ امت کی طرف سے ان کے جو ہے گورنرز یا ان کے جو بنائے گئے لوگ ہیں یا خود امت میں جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم ان دونوں چیزوں کو حل کر سکتے ہیں۔ بہترین انداز سے آپ نے سیاست کو بیان کیا، کس طرح سے جو شباہات ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور اب سوال جو ہے آپ جانتے ہیں ایام عزا ہے اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے کس طرح سے ان کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے جو مصائب ہیں، جبکہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم اور کس طرح سے ان کو شہید کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو تنہا کیا جاتا ہے۔ اب تاریخ میں اگر کوئی ایسی شباہت ہے ان دو ہستیوں کے درمیان تو مختصراً ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے اور آپ نے اچھا سوال کیا کہ مصائب ایام بھی ایام غم ہیں، اور آپ نے یہ اس حوالے سے جو سوال کیا ہے واقعاً اس حوالے سے بھی کافی سارے مشابہات ہیں کہ جو امام حسین اور امام علی علیہ السلام میں موجود ہیں، کہ جن میں سے پہلی شباہت جو ہے وہ ایک لقب ہے کہ جو امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے، کہ جس کو ہم زیارت عاشورہ کے ایک فراز میں پڑھتے بھی ہیں کہ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والبطر الموتور، کہ اے خون خدا اور خون خدا کے فرزند۔ یہ خود ایک بحث ہے کہ مثلا ثار اللہ سے کیا مراد ہے، کہ جو خود ایک طویل بحث کے محتاج ہے، لیکن ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو ایسے القاب ہیں، لقب ہیں کہ ثار اللہ کے جو امیر المومنین کے لیے بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ دوسری جو شباہت ہے مظلومیت مصائب کے باب میں وہ یہ ہے کہ ان دونوں ائمہ نے، یعنی امام علی علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے وقت شہادت دعائے قربانی کی تلاوت کی ہے۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری مسجد کوفہ میں جب ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگائی تو قبل اس کے کہ معصوم وہ معروف جملہ فزت ورب الکعبہ تلاوت فرماتے، اس سے پہلے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے قربانی جو ہے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اسی طرح یہی جملہ وقت شہادت امام حسین علیہ السلام بھی میدان کربلا میں تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ لہذا یہ ایک مشترک چیز ہے کہ جو امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان موجود ہے۔ اس کے علاوہ مصائب کے باب میں دیکھیں تو بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے لیے نئی تھی، یعنی جب میں نے پڑھی ہیں تو میرے لیے واقعا نئی تھیں کہ ان دونوں ائمہ کی شہادت کے بعد کچھ ایسے مشترک واقعات ہوئے ہیں کہ جو واقعا یعنی روٹین کے واقعات نہیں تھے، مختلف قسم کے واقعات تھے، عجیب قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں، کہ جن میں سے پہلا واقعہ جو ہے جس کو ہم مثلا کوٹ کریں وہ پہلا واقعہ ہے کہ آسمان سے خون کا برسنا۔ ہم عام طور پر اس کو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو سنتے ہیں، لیکن ابن شہر عاشوب نے اس کو نقل کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 3 دن تک آسمان سے جو ہے وہ خون برستا رہا، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ دوسری جو وجہ مشترک ہے اس میں کہ امام کی شہادت کے بعد جو ہوئی ہے اس میں خود جو ہے وہ موجود ہے کہ روایات میں ہے کہ جب ان کی شہادت کے بعد ابن شہر عاشوب کی روایت بھی ہے اور بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین کو جو ہے وہ کوفہ کی زمین پر شہید کیا گیا تو بیت المقدس کی سرزمین پر کوئی ایسا پتھر نہیں تھا کہ جس کو اٹھایا جاتا اور اس کے نیچے سے تازہ خون جاری نہ ہوتا۔ یہ ہے یعنی دونوں، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سرزمین بیت المقدس پر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون بہ رہا ہوتا تھا۔ آج تک حلب میں جو پتھر موجود ہے وہ ایک علامت کے طور پر موجود ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد۔ اور آخری جو شباہت ہے وہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام اور مولا امیر المومنین علیہ السلام
دونوں اس باب میں مظلومیت میں برابر کے شریک ہیں کہ باقی ائمہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان سب کو زہر سے شہید کیا گیا، اور یہ دو ایسے مظلوم امام ہیں کہ جن کو تلوار اور ہتھیار کے ذریعے بھی شہید قتل کیا گیا، اور وہ جو ہتھیار استعمال کیا گیا ان کے قتل کے اندر وہ بھی مسموم تھا۔ چنانچہ خود قطام کا بیان ہے کہ میں نے اس جو تلوار تھی ابن ملجم کو دی ہوئی تھی، اس تلوار کے اوپر اس قسم کی زہر لگائی تھی کہ اگر اس کی تلوار اپنا کام نہ کر سکے تو میری جو زہر لگائی گئی ہے وہ اپنا کام کر دکھائے۔ اور اسی طرح کے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی جو روایت ہے کہ آخر وقت میں امام حسین علیہ السلام کو جو حرملہ بن کاہل الاسدی نے 6 شعبہ تیر مارا ہے مظلوم امام کو، اس کے بارے میں ہے کہ وہ تیر جو تھا وہ بھی زہر میں ڈوبا ہوا تھا جو امام کو آ کے قلب میں لگا ہے۔ لہذا اس چیز میں کہ یہ دونوں امام مسموم بھی ہیں اور مقتول بھی ہیں، یعنی ان کو زہر سے بھی شہید کیا گیا ہے، اور ان دونوں ائمہ کو جو ہے وہ ہتھیار، تلوار، تیر اور ان چیزوں سے بھی شہید کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا، اور انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے ان تمام کلام سے آپ کی انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت بہت زیادہ شکریہ۔ جی تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام پسند کیا ہوگا۔ بہت خوبصورت موضوع تھا، بہت زبردست موضوع تھا۔ انشاءاللہ اسی طرح پورے ایام اعظام میں ہم مختلف موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان مبشر موسیقی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔